الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور رحیم۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک وہ خوش نصیب جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور ان پہ درود بھیجتے ہیں، اور ایک وہ بد نصیب ہیں جن پہ فرشتے لعنتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں ہم میں سے ہر انسان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کچھ چیزوں کے نتائج تو ظاہراً اس کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے نتائج وہ بظاہر آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا، لیکن اپنے احساسات کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے کہ میں کن حالات سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں ان دو لوگوں کا تذکرہ عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور ایک وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے شیطان آتا ہے ان کے پاس۔
دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے شیطان اسپیشلی طور پہ ان کے قریب آتا ہے، ان کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان میں ایک اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں، اے میرے نبی قل هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی میں آپ کو خبر دوں کہ شیطان کن لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں، کن کے ساتھی بنتے ہیں، کون شخص عباد الرحمن ہے اور کون شیطان کا ساتھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، ہاں رب العالمین مجھے بتائیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل علی کل افاک اسیم، جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جو جھوٹا ہے اور جو گناہوں کی گندگی میں اپنے آپ کو ڈبو کے رکھتا ہے، ان کے پاس فرشتے نہیں شیطان آتے ہیں ہمیشہ، ان کا ساتھ ہمیشہ شیطان کا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ہم کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ جو میں کرنے لگا ہوں میرا کون ساتھی بنے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شیطان کے چیلنج پہ اسے جواب دیا تھا جب اس نے اللہ مالک سے یہ بات کہی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیری اس ساری مخلوق جو انسان ہے انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا، قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں سچا ہوں، میں حق ہوں اور میری بات بھی حق ہے، میری بات بھی سچی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیرا ساتھی بنے گا، میں تمہیں اور تیرے ساتھیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کتنے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میرا کون ساتھ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جھوٹے اور گناہگار کا ساتھ کبھی فرشتے نہیں دیتے، اس کا ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے مجھے یا آپ کو کسی مولوی یا مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں بولتا ہوں مجھے پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ۔ اسی طرح آپ بھی جو بات فرما رہے ہیں، آپ سے بھی کوئی بات بھولی نہیں ہوئی کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ہم اپنے ذہن پہ، اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیں تو الگ بات ہے، اپنی ضمیر کی آواز کو کانوں میں نہ پڑنے دیں تو الگ بات ہے، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں وارننگ دے دیتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جھوٹ کا نتیجہ کیا اللہ نے نکالا؟ تنزل علی کل افاک اثیم، جو جھوٹ بولے گا اس پہ شیطان آئے گا۔ اسی طرح جو گناہ کرے گا اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دیکھے گا، اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی شیطان ہی اترے گا۔ اور دوسرا مقام ہے
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہاں گناہ نہیں ہے، صرف رحمان کے ذکر سے اعراض ہے. یعنی انسان لاپرواہ ہو جائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے. تو جب کسی انسان کی یہ کیفیت بن جائے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہ رحمان کے ذکر سے اعراض کر جائے. اور یاد رکھیں ذکر سے اعراض یہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، یہ محدث بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ اس ذکر اس حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہا. بے شک لوگ اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں سمجھتے، اس کی حیثیت اللہ کی نظروں میں کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب کوئی بھی انسان اللہ کے ذکر، اس کے حکم، اس کی نصیحت سے اعراض کرے گا، نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین، اللہ فرماتے ہیں شیطان اس کا دوست بن کے اس کے ساتھ ہو جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، دنیا کی ہر بات کی عقل ہے، ہر بات میں معاملہ فہم ہے، لیکن نہیں سمجھ آئے گی تو اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آئے گی. آج کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا دانشور تصور کرتے ہیں، بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک چھوٹا سا ادنا سا بچہ بھی مسلمانوں کا اس سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ رہا ہے. جب انسان جان بوجھ کے اعراض کرے گا تو پھر شیطان اس کا دوست بن جائے گا. اور پہلا یہ کام ہوگا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ہر اچھے رستے سے روک دے گا اسے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہوگی کہ غلط ہونے کے باوجود اس کے دل میں یہی اطمینان ہوگا کہ مجھ جیسا ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسا امر ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو سمجھنے نہیں دیتی. جب انسان کو پتا ہے، وہ سوچ ہی اس نے یہ لیا ہے کہ میں یہ غلط ہوں یا ٹھیک، اس سے کوئی غرض نہیں، بس مجھے پتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، تو پھر اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی. یہ تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے اوپر شیطان اترتا ہے اور ان کا ساتھی بن جاتا ہے. اب اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ لو جی یہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان جو ہے اس بات پہ خوف زدہ اور غم زدہ ہوگا، سب سے زیادہ اس بات پہ چیخے اور چلائے گا، اس وقت اللہ سے التجا کرے گا یا لیتنی، اے کاش بعد المشرقین فبئس القرین، میرا اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ اللہ کر دے جتنا مشرق کا مغرب کے درمیان فاصلہ تھا، لیکن اس وقت اس کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی. جب یہ قیامت کے دن یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو یہ شیطان کا ساتھی ہوگا، اور جب شیطان کا ساتھی ہوگا تو اللہ نے ازل سے وعدہ کیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، جو تیرا ساتھی بنے گا، جو تیری بات مانے گا، میں تجھے اور اسے دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم جو بھی اپنے معاشرے میں کسی بھی جگہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس کردار کا نتیجہ ضرور بھگتنا ہے کہ ہمارا کتنا اچھا کردار ہے یا کتنا برا ہے. اس کے متعلق ہمیں ہر آن، ہر دن، ہر رات غور کرنا چاہیے
کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں اپنے دفتر میں، میں اپنی دکان پہ، میں اپنی فیکٹری میں، میں اپنی زمینوں پہ، اپنی زندگی کے معاملات میں کیا کردار ادا کر کے آیا ہوں؟ آپ دانا لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا نقصان ہو تو وہ فوری طور پہ جو لوگ اپنے نقصان کو کور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ جو لاپرواہی برتتے ہیں، نقصان در نقصان ہوتا چلا جائے تو پھر اس نقصان کو کور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات ہماری عقل میں بیٹھتی ہے تو پھر ہم ہر دن نقصان در نقصان کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کتنا خوفناک نکلے گا۔ اس وقت جب اللہ سے التجا کر کر کے تھک جائیں گے، اللہ ان کی بات نہیں سنیں گے، اللہ اس وقت کہیں گے کہ تم اپنی بکواس بند کرو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اپنی باتیں بند کرو، اپنی بکواس بند کرو، اب میرے ساتھ بات نہ کرو۔ وَلَا تُكَلِّمُونِ، میرے ساتھ کلام کرنے کا اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو انسان منتیں کر کے تھک جائے گا، پھر وہ جہنم کے دروغے سے کہے گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروغے مالک، رب سے یہ التجا کر دے کہ کچھ نہیں کرنا تو ہمیں موت دے دے۔ لیکن اس وقت موت بھی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اللہ اہل جنت کو آواز دیں گے، پھر اہل جہنم کو آواز دیں گے۔ اہل جنت سمجھیں گے ہمیں نعمت ملنے والی ہے، اہل جہنم سمجھیں گے شاید اللہ کو ترس آ گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ سب کو پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ سب چونکہ موت سے ہم کنار ہوئے ہوں گے وہ اسے پہچانیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو ذبح کر دو۔ پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر جو انسان جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم نے دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ واللہ باللہ ثم تاللہ دنیا کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا گمان کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول بنایا ہے؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہر انسان یہ جان لے کہ ایک دن لوٹ کے اس نے مجھے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو پہچانتا ہے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے تو جس طرح میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا، اللہ کے فرشتے نہ صرف اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بلکہ اس کی محبت میں آسمانوں سے اتر کے اس کے قریب آتے ہیں۔ اسلام کے اندر سب سے اہم چیز ہے طہارت، پاکیزگی۔ لیکن میرے بھائیو، یہ میں دکھ کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں، آج ہم کسی نوجوان، کسی بزرگ، کسی بچے سے جب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ میرے عزیز بھائی آؤ نماز کے لیے جائیں، تو کیا جواب ہوتا ہے؟ میرا لباس صاف نہیں ہے، میرا جسم صاف نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی سیڑھی طہارت ہے، تو اگر اسلام لانے کے بعد بھی ہم نے پلید ہی ہونا تھا تو مقصد کیا تھا اسلام لانے کا؟ آپ دیکھیں، جب ایک غیر مسلمان
اسلام میں داخلے کے لیے آتا ہے، اسلام سب سے پہلا اس سے تقاضا یہ نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھو، سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے اپنے جسم اور اپنے لباس کو صاف کرو۔ جب وہ اپنے جسم اور لباس کو پاک کرتا ہے پھر اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی پلیدگی میں ہو تو اسلام میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی اسے۔ تو اسلام میں تو انٹر ہونے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے، تو ہم مسلمان کہلانے کے باوجود ہم پاکیزگی کو برقرار نہ رکھیں تو کتنا بڑا المیہ ہوگا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ انسان آلودہ ہو جاتا ہے۔ نکاح ایک جائز ذریعہ ہے انسان کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی اور انسانی ضرورت اور انسانی بقا کے لیے۔ جب انسان اس تعلق کو قائم کرتا ہے تو وہ جنبی ہوتا ہے، اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب فوری طور پہ یہ غسل نہیں کر سکتا، کوئی ایسا امر مانے ہے، اسے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے، ماں کا بچہ رو پڑا ہے، اس نے دودھ پلانا ہے، تو اسلام کہتا ہے پہلے اپنی غلاظت کو صاف کر کے وضو کرو، پھر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، جو کھانا چاہتے ہو پھر کھاؤ۔ یعنی یہ اسلام طہارت اور پاکیزگی کو اتنا پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تمہارا اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو پاک رہنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، مدینہ منورہ میں ایک بستی ہے قباء، اہل قباء کی تعریف میں اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پہ جلدی معافی بھی مانگتے ہیں اور پاک بھی ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے یہ بات دیکھی ہوگی، دنیا کے بے شمار ممالک آپ نے گھومے ہیں، لیکن قباء کی مسجد کے اندر جو واش رومز بنے ہوئے ہیں ان کی جو طرز ہے وہ دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر جگہ چھینٹ پڑنے کا احتمال ہوتا ہے، وہ اتنے بڑے پاٹ بنے ہوئے ہیں وہاں چھینٹ پڑنے کا احتمال ہی نہیں رہتا، وہ اتنے پاکیزہ اور نفیس لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کی پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کی نفاست کی تعریف کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اللہ نظیف، اللہ سب سے نفیس ہیں، یحب النظافہ، اللہ نفاست کو، پاکیزگی کو، صفائی کو، اچھائی کو پسند کرتے ہیں، گندگی، غلاظت، پلیدگی کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو جو شخص پاک رہتا ہے حتیٰ کہ وہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہروا ھذا الاجساد طہرکم اللہ، لوگو تم اپنے جسموں کو صاف اور پاک رکھو، اللہ تمہارے باطن کو پاک کر دے گا۔ یعنی تمہاری ظاہری صفائی جو ہے تمہاری باطنی صفائی کا سبب بنے گی۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراً ایک شخص غلیظ ترین ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ باطن کا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہروا ھذا الاجساد، اس جسم کو تم پاک رکھو، طہرکم اللہ، اللہ تمہارے من کو پاک کر دے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ بَيْتٍ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَائِرِ مَلَكٌ، جب ایک آدمی رات کو بھی پاکیزگی اختیار کر کے سوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اس کی طہارت، پاکیزگی اور نفاست کی وجہ سے۔
اور جب وہ رات گزارتا ہے، حالانکہ سو کے رات گزاری، معلوم نہیں رات کو کس حالت میں رہا، لیکن صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے رات بھی پاکیزگی میں گزاری ہے۔ دن تو بالاولیٰ جب انسان شعور میں ہوتا ہے، جب انسان جاگ رہا ہے، اسے ہر غلاظت کا، ہر چیز کا احساس ہے، وہاں تو بالاولیٰ ہے۔ تو اگر رات کو بھی انسان باوضو ہو کے سوتا ہے تو پہلے تو اس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں اے اللہ اس نے دن ہی نہیں اپنی رات بھی پاکیزگی میں گزاری۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں حکم ہے جب ہم وضو بناتے ہیں، جو شخص اچھا وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور پھر یہ کلمات کہتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا، اللہ مجھے پاک رہنے والا بنا۔ اللہ اس کے اس کردار پہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں لوگ جائیں گے تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے جہاں سے دل چاہتا ہے وہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس لیے پاکیزگی اسلام میں اتنی اہم ہے، بدقسمتی سے سب سے زیادہ ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارا لباس بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس پہ پرفیوم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے جس کی اسمیل چاروں طرف سے معطر کر دیتی ہے، لیکن جس پاکیزگی کا تقاضا اللہ مالک ایک مسلمان سے کرتے ہیں، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں یہ وضو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بظاہر اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور اس کے ہاتھوں کی میل کچیل بظاہر دھلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی طور پہ اسے فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو دھونے کے ساتھ ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ایسی باتیں جو غلط سونگھ لی ہیں اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے غلاظتوں کو دھو دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ 5 مرتبہ اس پہ نہائے، کیا اس پہ کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، اس پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، جو 5 وقت نمازوں پہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح صاف کر دے گا جس طرح 5 دفعہ دن میں نہانے والے کے جسم سے میل صاف ہو جاتی۔ تو یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ یہاں سونے کے لیے وضو لازم نہیں ہے، نماز کے لیے تو لازم ہے نا، کہ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ شرط نہیں ہے سونے کے لیے وضو، لیکن پھر بھی انسان طہارت کے لیے سوتے وقت وضو کرتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی اس پاکیزگی کی وجہ سے اللہ کے فرشتے اس پہ اترتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے اپنے جسم کو رات کو بھی صاف اور پاک رکھا، اس لیے اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔
اللہ ہمیں بھی ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم اپنی زندگی میں بہت سی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی کی کوئی بھی ایسی مجلس نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ، بے شک وہ ہماری کاروباری ڈیل کیوں نہیں ہے، وہ ہماری تعلیمی معاملات کی گفتگو کیوں نہیں، ہم اپنی کلاس میں استاد سے لیکچر کیوں نہیں لے رہے؟ استاد اور طلباء کو دونوں کو چاہیے کہ یہ ایک مجلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہونے کے باوجود جو ایک مجلس منعقد کرتا ہے اور اس مجلس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا، اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اس نے رسول اللہ پہ درود نہیں بھیجا، جب وہ اس مجلس کو ختم کر کے، حالانکہ اس میں گناہ کوئی نہیں ہوا، کوئی غلط کام نہیں ہوا، اس میں یا کاروباری ڈیل ہوئی ہے، یا پڑھنے پڑھانے کے معاملات ہوئے ہیں، یا کوئی اور بھی کچھ کسی قسم کی مجلس تھی، یا دوست احباب بیٹھ کے اپنی زندگی کے معاملے ڈسکس کر رہے تھے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں کی، لیکن غلطی کیا ہے؟ نہ اللہ کا ذکر کیا ہے، نہ رسول اللہ پہ درود بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ کی نظروں میں ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی، لوگ اس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب اس میں گناہ کوئی نہیں ہوا۔ اللہ ہم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی مجلس تم مکمل کرو، اس مجلس کو چھوڑنے لگو تو اس مجلس کے کفارے کی دعا ضرور پڑھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب یہ کلمات پڑھ کے کوئی اٹھتا ہے تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل نہیں رہتا جو اپنی مجلس کو اللہ کے ذکر کے بغیر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ مجلس اس شخص کے لیے یا ان افراد کے لیے وبال کا سبب بن جائے گی کہ جس میں نہ اللہ، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے جس کی رزق ہم کھا رہے ہیں، جس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، جس نے ہمیں عزتیں بخشی، جس نے ہمیں اچھے گھروں میں پیدا کیا، اس اللہ کا ہم نے نام نہیں لیا۔ یہ بہت بڑا جرم کا ارتکاب ہے جو ہم اپنی مجلس میں کر کے اٹھے ہیں۔ اور جس پاک پیغمبر نے ہمیں نیکی کا، ہدایت کا رستہ بتایا، اگر اس نبی پہ درود بھی نہ بھیجا تو تف ہے ہم پہ کہ ہم اپنی مجلس میں ان سب سے زیادہ محسن شخصیات کو، اللہ کی ذات اور اس کے پیارے رسول کو بھی بھول چکے ہیں۔ اس سے زیادہ محسن کشی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو شخص مجلس ہی منعقد اس لیے کرتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے وعظ و نصیحت ہو، ایک دوسرے سے اچھائی کی باتیں کی جائیں، ایک دوسرے کو غلطیوں کا احساس دلایا جائے، ایک دوسرے کی بہتری اور خیر خواہی کی جائے، تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ لوگو، اللہ کچھ فرشتوں کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجتے ہیں جو بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، گاؤں، قصبوں میں گھومتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ ان کی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اہل الذکر، ذکر کرنے والوں کی مجلس کو ڈھونڈو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور ہم نے اللہ کے ذکر سے مراد چند کلمات کو اونچی آواز سے پڑھنے کا نام دے دیا، یہ نہیں ہے۔ ذکر کی مجلس یہ ہے جہاں اللہ کی تعظیم کی بات لوگوں کو بتائی جائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے حقوق بتائے جائیں کہ انسان کے اوپر اللہ کے کیا کیا حق ہے۔ اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ،
جب یہ کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تنادوا، وہ پھر دنیا میں آواز لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حلموا الی حاجتکم، اللہ کے فرشتوں جو ذکر کی مجلس کو ڈھونڈ رہے ہو، یہاں آؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال، پھر فرمایا، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنَحِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک ان کے پروں اور ان کے ساتھ ساری جگہ بھر جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کا نام لینے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی تسبیحات کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے اس قوم کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا حلقہ جو ہے بھر جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں اپنے رب کے پاس، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، رسول اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قالوا، فرشتے کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے تھے، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے، وہ تیری تکبیرات بلند کر رہے تھے، اے اللہ وہ تیری حمد بیان کرتے تھے، اے اللہ وہ تیری بزرگی کا اظہار کر رہے تھے۔ قال، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فیقول هل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ قال، فرشتے کہیں گے، فیقولون لا، فرشتے جواب میں کہتے ہیں لا، نہیں، واللہ ما رأوک، اللہ کی قسم اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا۔ قال، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَيْفَ لَوْ رَآنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ وہ اس سے زیادہ آپ کی تعریف کریں جو وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، انہوں نے اور کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ وہ تجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں، وہ جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے التجا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ کہا اللہ دیکھا تو نہیں ہوا۔ کہا اگر وہ دیکھ لیں تو پھر؟ کہا وہ اس سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، میرے فرشتوں، جس اللہ کے ذکر کی مجلس کو دیکھ کے تم آئے ہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتہ ایک بولتا ہے، کہتا ہے، اے مالک الملک، ان میں ایک بندہ تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ اس اسپیشلی اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اس مجلس میں ایک بندہ تھا جس کے ساتھ اسے ایک کام تھا اور وہ اپنے کام کے لیے آیا، اے اللہ اس نے ذکر تو نہیں کیا، نہ اس کی نیت تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، چاہے اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اس ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے کچھ سن تو لیا اس نے۔ تو ایک یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العزت جن کے لیے فرشتے اتارتے ہیں اور جن کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی مجلسیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ یہ بھی ایک اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اسی طرح دروس کی مجلسیں، لیکن یہ اس وقت ہوگی جب کہنے والے کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے اور آنے والے فارمیلٹی کے لیے نہیں،
اپنے رب کی رضا کے لیے کہ ہم نے کچھ حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو پھر یہ خالصتاً اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی۔ اگر میں اپنے مفاد کے لیے، آپ اپنے مفاد کے لیے تشریف لائیں تو پھر اس مجلس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے۔ ایک دن یہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سورۃ بقرہ شروع کر لی۔ یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نماز ہے، کہا سب سے بہترین قرآن کی تلاوت وہ ہے جو نماز میں کی جائے، اور سب سے بہترین نماز ہے جس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایسا ہوتا، کبھی رات کو اٹھتے تو سورۃ بقرہ ساری پڑھ جاتے، اور کتنا قرآن پڑھ جاتے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت یہاں ایک بات عرض کر دوں، ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے غلام تھے زکوان۔ نبی کریم کے زمانے میں مصحف نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں مصحف بنا، 85 ہجری کے اندر کاغذ ایجاد ہوا، پھر یہ مصحف عام ہو گیا۔ تو حضرت زکوان جو ہیں یہ تابعی تھے، سید عائشہ کے غلام تھے۔ انہوں نے اماں جان سے پوچھا، اماں جی میں رات کو نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے قرآن زیادہ نہیں آتا، کیا میں مصحف کو ہاتھ میں پڑھ کے اپنے نوافل میں پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بیٹے پڑھو۔ تو اگر ہم نوافل کے اندر قرآن کو لے کے پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آسان امر ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، میں ایک رات سورۃ بقرہ کی نماز میں تلاوت کر رہا تھا، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةً عِنْدَهُ، میرے پاس میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور میرا بیٹا یحییٰ بھی وہاں تھا۔ کہنے لگے جب میں پڑھنا شروع کیا تو جب یہ اپنے لہ میں آئے تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ یہ میرے بیٹے کو نہ کچل دے، میں خاموش ہوا تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، یعنی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ میں پھر پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ یہی کچھ ہوا۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر اوپر اٹھی تو ایک سائبان دیکھا جس کے اندر ایسے تھا جیسے مشالیں جل رہی ہیں، وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ختم کر دیا۔ جب صبح نماز کے لیے آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ رات کو یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا کاش اے اسید تو پڑھتا رہتا، کاش اے اسید تو پڑھتا رہتا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا تھا میرے بیٹے کو گھوڑا نہ کچل دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ فرشتے تھے جو آسمان سے نازل ہو کے تیرا قرآن سن رہے تھے، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو لوگ دیکھتے، فرشتے اپنا آپ چھپا نہ سکتے ان سے۔ تو قرآن کی تلاوت ایک ایسا امر ہے جس کی وجہ سے اللہ کے فرشتے ایسے انسانوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اوقات میں ایک وقت مقرر کریں جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کے وقت قرآن پڑھنا ہے اس وقت اس بندے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر وقت قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن خصوصاً فجر کے وقت قرآن پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا ایسا ہے جب اس کے پاس اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، میں بہت آسان سا حل اس کا دیکھیں، آپ فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور آپ ایک مقرر کر لیں،
2 نفلوں کے اندر میں نے پاؤ پڑھنا ہے، آدھا پڑھنا ہے، جتنی آپ کی رفتار ہے اس کے مطابق روزانہ پڑھیں کھڑے ہو کے۔ نماز کے اندر 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو نماز کے اندر پڑھا ہوا قرآن سب سے بہترین اور انسان متوجہ ہو کے پڑھ لیتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگوں میں اسے شامل فرما لیں گے۔ تو اللہ ہمارے نصیب میں کر لے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ بد نصیب جن کے لیے شیطان اترتے ہیں، جن کی زندگی غلیظ اور گندی ہے، جن کی آخرت ناکام اور نامراد ہے، اور ایک وہ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی بھی خوبصورت ہے، جن کی آخرت بھی باعزت ہے۔ اللہ ہمیں باعزت آخرت والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیو، اس ہفتے تقریباً 5 سانحے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر ہم اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاملات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے اللہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب ایک انسان فجر کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس انسان کو خود فرماتے ہیں کہ تو نے نماز نہ ادا کر کے میرے ذمے سے اپنے آپ کو نکال دیا، اب جا تو اپنے من میں ہے جیسے چاہتا ہے زندگی گزار۔ 20 کروڑ کا یہ ملک ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ 5 لاکھ بندے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ذمے سے خود نکل جائیں گے، مجھے بتاؤ کہاں سے خیر ملے گی؟ جب اللہ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا میرے ذمے میں ہے، تو جو شخص اللہ کے ذمے میں آ جائے اسے کون نقصان دے گا؟ اور جب اللہ خود کہے جا تو میرے ذمے سے نکل گیا، تیری حفاظت میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی کون دنیا میں حفاظت کر سکے گا؟ دوسری بات، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے دروازے پہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید امن کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ اللہ سے التجا کرتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں تیرے بھروسے سے، تیرے نام سے اور تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے اللہم
اے میرے اللہ، انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او اضل او اضل، یا میں بہک جاؤں یا مجھے بہکا دیا جائے، او اظلم او اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، او یجہل او اجہل او یجہل علی، یا میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ کرے، اے اللہ ان چاروں باتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو خوش نصیب ہیں، تو نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جب تک تو باہر اپنے کاموں میں مصروف رہے گا میں تیرا باڈی گارڈ ہوں، تیری حفاظت کا سارا بندوبست کروں گا یہاں تک کہ اپنے گھر نہ لوٹ آئے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ سب مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، کیا 10% بھی لوگ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں ایک ایسی دعا پڑھتے تھے، اگر کوئی انسان وہ کلمات کہہ لے نہ صرف خود بلکہ اس کا مال و متاع اور اس کا اہل و عیال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صبح بھی اور شام بھی یہ کلمات ادا کرتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ میں اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں فی دینی، اپنے دین کے معاملے میں، ودنیای، اپنی دنیا کے معاملے میں، واہلی، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں، ومالی، اور اپنے مال و متاع کے معاملے میں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا، وآمن رواتی، مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت میری مدد فرمانا، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ آگے سے تو میری حفاظت فرما، ومن خلفی، پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، دائیں سے میری حفاظت فرما، وعن شمالی، بائیں سے میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اللہ اوپر سے حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے مجھے کوئی ہلاک کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ تینوں امر آپ کر لیں، زندگی میں آپ کو ایسا کوئی نقصان ہوا تو میرے گریبان کو پکڑ لینا، مجھے اپنے رب اور اپنے رسول پہ پورا بھروسہ ہے۔ واللہ ہم اللہ سے، اللہ ہم پہ ناراض ہیں، ہم اللہ پہ نالا ہیں، ہر وقت اپنے رب پہ گلے ہیں ہمارے۔ یاد رکھو، حفاظت، معاملات کی درستگی اور دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبتوں کے متعلق اپنے رب سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ اسے پناہ دے دیتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز پہ بھروسہ ہے، اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کاش اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھروسہ کر کے نکلیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی داعش، کوئی احرار، کوئی دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں، دیکھیں صرف بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلیں۔
میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اللہ آپ کی حفاظت انشاءاللہ فرمائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ہم فوراً لکھ دیتے ہیں جی اتنے شہید۔ یاد رکھیں جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑ کے قتل ہوتے تھے ان کے متعلق رسول اللہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ یہ جو مقتول ہوئے تو ان کی شہادت کو قبول فرما لے، اور ہم فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ کون شہید ہے، کون مقتول ہے، کون ظلماً مرا ہے، کون کس طرح ہوا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا نہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، آج تک میں ان کی تائید اور معاونت کرتا رہا جب تک یہ دونوں بھائی لوگوں کے ساتھ خیر کرتے رہے تھے اللہ ان کے ساتھ خیر کرتا تھا۔ جب سے یہ آئے ہیں لوگوں پہ سختی کر رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اور لوگوں کو اس نے مشقت میں مبتلا کیا، شق اللہ علیہ، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تجھے مصیبت میں ڈال دوں گا۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہر آنے والے دن ایک نئے آرڈیننس کے ذریعے لوگوں کے اوپر مشقت ڈال رہے ہو، اللہ تمہاری زندگی میں کبھی آسانی نہیں پیدا کرے گا، اور جب تم لوگوں کے لیے آسانی سوچو گے اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سوچنی چاہیے کیونکہ ہم بھی اپنے اپنے سیٹ اپ میں سربراہ ہیں۔ اگر ہم اپنے نچلے لوگوں پہ رحم کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا، اگر ہم لوگوں پہ سختی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی سختی ہوگی۔ تو العیاذ باللہ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اس معاملے میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی لوگوں میں پھیل جائے گی تو پھر حرج ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل۔ قاتل کو نہیں پتا ہوگا میں کس کو مار رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں مارا گیا ہے۔ اگر ہم اس لہر کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری ساری فورسز بھی لگ جائیں تو خدا کی قسم نہیں کچھ بھی ہو سکتا جب تک ہم اپنے گھروں سے بے حیائی اور فحاشی کو ختم نہیں کریں گے۔ جب تک ہم اپنے اداروں سے، اپنی شہروں سے، اپنے معاملات سے فحاشی کو ختم نہیں کریں گے یہ قتل ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ساتھی آئے ہیں کوٹ بارے خاں سے، کہتے ہیں ہمارے ارد گرد 3-4 گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، ہم نے 10 مرلے جگہ لی ہے، تقریباً 10 لاکھ کی بیانہ دیا ہے، 9 لاکھ دینے ہیں۔ یہ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے مالوں میں عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ مختلف لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب مجبور لوگوں کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا شراب حرام ہے لیکن اگر اس کو مجبوری میں دوائی کے طور پر استعمال کیا جائے تو کیا اس کا گناہ ہوتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم بطور دوا اسے لے لیں تو آپ نے فرمایا یہ خود بیماری ہے، اس سے کسی چیز کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا وہم ہے، وگرنہ کوئی بھی نشہ والی چیز اس میں کوئی اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ میں بہت فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار عرض کرنے لگا ہوں کہ حکمت کے اندر
70% دوائیوں میں افیون استعمال ہوتی ہے۔ میرے بابا رحمہ اللہ نے 48 سال حکمت کی اور وہ دعوے سے کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی کوئی نشے والی چیز دوائی میں استعمال نہیں کی، اور اللہ نے بے شمار لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمارا وہم ہے کہ ہم فوری طور پہ وہ نشے میں آ کے اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیں شفا مل گئی۔ اللہ نے نشے کے اندر جو چیز حرام کی ہے اس میں کوئی شفا نہیں رکھی۔ عرس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 6 صدی ہجری کے اندر یہ اسلام کے پیرلر ایک نظام، خانقاہی نظام بنا تھا۔ خانقاہی نظام کی اسلام کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ جس طرح کفر اسلام کے خلاف ہے، اسی طرح خانقاہی نظام بھی اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اسلام میں ایک سوراخ ہے جو مسلمانوں میں ڈالا گیا ہے۔ لوگ تقدس اور عقیدت کی وجہ سے اپنے رب کو، اپنے نبی کو بھول کے ان بابوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہر غلاظت اور برائی سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اس ملک کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں برباد کر دے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ تیرے غضب اور تیرے غصے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اے اللہ ہم پہ ناراض نہ ہو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری سختیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ سب کے رزقوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حرام سے بچا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے مالک الملک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جو غلام ہیں انہیں آزادی نصیب فرما، اے مالک الملک فلسطین، کشمیر، برما اور دوسرے سوریہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔